Achievers is a show about childhood motivation, youth motivation. ہم لوگ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ معین اختر اپنے بچپن میں کیسے تھے؟ بچپن میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا. بہت سیدھا سادہ سا تھا اور شرارتی نہیں تھا, زیادہ شرارتی نہیں. آپ اور شرارتی نہیں تھے؟ نہیں, مطلب میرے ماں باپ تو مجھے یہی بتاتے ہیں. میں ان سے ابھی بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ میں کیسا تھا. تو مائی پیرنٹس سے کہ آئی واز اے ویری ویل بیہیوڈ چائلڈ اینڈ انوسینٹ ون. مطلب یہ کہ کچھ مجھے کھانے کو دیا گیا تو وہ نکل جاتا تھا گھر سے باہر, اور نکلنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کے اماں سے پھر کھانے کو مانگتا تھا. تو ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا میں نے تو تمہیں ابھی تو کھانے کے لیے دیا ہے, تو کہاں گیا جو ابھی تمہیں دیا تھا؟ تو میں یوں اشارہ کرتا تھا. تو ماں باہر جا کے دیکھتی تھی تو کوئی دوسرا بچہ کھڑا ہوا وہ چیز کھا رہا ہوتا. تو وہ عادت مجھ میں بچپن کی ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اب تک مجھ میں یہ عادت ہے کہ سب کو ملا کے کھانا, سب کو ملا کے کھانے سے مطلب آپ رشوت مت سمجھیے گا. اور مطلب یہ سب کو ملا کے کھانے سے مراد یہ ہے کہ میری کوشش یہی ہے کہ اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو, جاننے والوں کو فائدہ پہنچے, اور وہ عادت مجھ میں اب بھی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اچھی عادت ہے. اسکول میں کیسے تھے آپ؟ اسکول میں جی اسٹوڈنٹ بہت اچھا تھا. آئی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, لیکن بس وہ ایک دماغ میں خناس بیٹھ گیا تھا کہ جی ہمارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہم کو کہاں سے پڑھائیں گے, اور اتنی محنت کرتے ہیں یہ وہ. تو پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا, لیکن میں تھا بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میرا خیال ہے 14 سال یا 13 سال کی عمر میں ولیم شیکسپیئر کا پلے ہم نے کیا تھا, مرچنٹ آف وینس, اینڈ آئی پلیڈ دی مین کیریکٹر آف دیٹ پلے وچ واز شائلاک. تو وہ میں نے وہ رول کیا تھا اور مجھے اس میں فرسٹ پرائز ایز این ایکٹر ملا تھا. تو وہ میرا ایک طرح سے ڈیبیو تھا, اور جس میں یوں سمجھ لیجیے میرے ٹیچرز نے مجھ میں یہ ٹیلنٹ ہنٹ کیا کہ اس میں یہ کیپیسٹیز ہیں ایکٹنگ کی. تو بچپن سے آپ کو شوق تھا ایکٹنگ کا؟ مجھے کوئی شوق نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہم تو ان لوگوں میں سے تھے. دیکھیے بات یہ ہے اب جو دور ہے وہ کمپیوٹر ایج ہے. جی. مطلب کانکارڈز ہیں, سپر سونکس ہیں, اب تو وہ دور ہے. ہم جس دور میں تھے اس دور میں کیا تھا, مطلب کچھ بھی نہیں تھا. بچہ پیدا ہوتا, اللہ معاف کرے, پیدا ہوا, وہ ایک بستر کے اوپر ایک وہ ڈوری سے ایک وہ کھلونا باندھ دیتے تھے, اس میں چابی بھر دو, ٹنگ 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 ٹنگ, تو بچہ صرف یوں 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 دیکھتا رہتا تھا. تو ہم اس دور کی پیداوار ہیں. اب تو بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں, وہ ای میلز کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ہمارے دور میں تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں. کیا آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ اچھا دور نہیں تھا ویسے. اچھا دور نہیں تھا. ہاں, معصوم دور تھا, اور وہ انوسنس تھی اس ایج میں, یعنی اس ایرا میں انوسنس تھا. اب انوسنس ختم ہو گیا ہے. بچپن میں کیا سوچا تھا کہ جب بڑے ہوں گے تو کیا بنیں گے؟ ہاں جی ایگزیکٹلی, یہ سوال کی طرف آپ کے واپس آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا بنیں گے, کیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی سوچ ہی نہیں تھی اور کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کریں گے بڑے ہو کے. جب تعلیم میں نے چھوڑ دی تو بہت میرے والد نے بہت مجھے سمجھایا کہ میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا, تم پڑھ لو. میں نے کہا میں ایسی پڑھائی پڑھنا ہی نہیں چاہتا جو میں اپنے ماں باپ کو بیچ کے پڑھوں. انہوں نے بہت سمجھایا. میں نے کہا دیکھیے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے. کہ میں خیر بہرحال پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے. تو آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ ورک, اینڈ آئی بینگ دی ایلڈسٹ آف مائی فیملی I literally jumped into the practical life with an idea to support my family, and I'm so very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that I'm a very specially blessed person. I simply
do not understand, and I cannot explain it to you my way, that how did it happen, how the everything happened with me in the life. जी यानी it is like a miracle कि वो किसी ने यूं कर दिया, ऐसे हुआ और हो गया, और यूं चाहे चुटकी बजाए हो गया. तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स ही हैं. मुझे ना कोई जान पहचान थी इस शो बिज़नेस में, ना मुझे शो बिज़नेस का मतलब मालूम था, ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं शो बिज़नेस में आऊँगा, और कुछ भी नहीं पता था, इसके प्रोटोकॉल्स का इल्म नहीं था, कुछ नहीं था. लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से मुझे मेरी रहनुमाई की, तो मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि आई एम अ वेरी स्पेशली ब्लेस्ड पर्सन. आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल who came into my life and who helped me. किसी भी कैपेसिटी में जिसने भी हेल्प की है, मेरी मदद की है, मैं उसका शुक्रगुजार हमेशा रहता हूँ और अभी भी हूँ. जी 6th of September 1966 on Pakistan Defence Day, that was your first performance. जी जी. नर्वस थे आप? बहुत. अच्छा. नर्वस से मुराद ये, आई वॉज नर्वस अबाउट द कंटेंट, ठीक है. कि सुनाऊंगा क्या, बिकॉज I was not prepared. I was not prepared for it. जी. And I never had a sequence कि जी इसको अभी ये बोलना है अभी. I used to be a very good debater. जी. I used to take part in inter-school declamation contests and these debates and all. So I never had this stage fright. ठीक है. So I was very confident as far as my appearing on stage was concerned. So I went on stage after my announcement, and the youngsters, and you see youngsters are youngsters, whether from that time or this time or the time which are going to come. The youth are the same. We are very energetic and very lightful, very bright, brilliant, and very enthusiastic. And so they started commenting on me. बच्चा है, अम्मा से पूछ के आया था. I was 15 years old. Yes, I was 15 years old. And then I waited for a few minutes for the rowdyism to subside, and then I said, look, I know that I am not an actor, I am not a artist or whatever. This is for the first time I am doing this. जी. So you give me a chance. I am a student too, and you are my fellow students. You are my brother's students. So give me some time. If I am not good, you have all the right to just throw me back from the stage. ठीक है. They said, all right. Few leader kind of students got up and said, oh, better. ठीक है. And then I started. And it was absolutely out of sequence. एक आसमान की बात कर रहा हूँ, दूसरी पेट्रोल की बात, तीसरी इसकी, तो it was not what do you call it, coordinated, what do you call it, incorporated properly. And but to the best of my surprise, लोग इतने वो हुए, इतने के 10 मिनट के बाद जब मैं बोल रहा था, तो there was pen drop silence. And they were all mesmerized. What is, because you see, I started impersonating Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, and President Kennedy, and blah blah blah. So it was something very new for the audience. Right. A man coming up with a different kind of a performance, right, different jokes and all, right, and doing it nicely and doing it in a decent way. So I was literally taken by a storm, and I took the crowd by storm, and they chanted out once more, that's what it. ठीक है. And then that was the time, you see, that one appearance did the magic for rest of my life. The first आपको offer कैसे आई? किसने approach किया? There was some students sitting from another college. ठीक है.
They came at the backstage and they said, Ji, we want you to come in our show which is on Saturday and blah blah blah. Acha. So I said, Acha, theek hai. Then they took out some money and gave me as an advance. Wow. That first 5 rupees or 10 rupees, I don't remember, there were 5 rupees or 10 rupees, but I'm sure that I got the advance, and when I got the advance, I was so contented and I was out of my mind that, oh, I've started earning money now. You see, if the reason I gave up my studies, the reason was money to support my family, and I got the first advance of my life. And I was flying up high in the sky. And जब आप घर वापस लेके गए तो you have no idea. I never told that to anybody, and I was trying to hide that 10 rupee note. I used to keep it beneath the pillow and just take it out. Then I used to put it in my pocket. Took out from my pocket, then went into the cupboard and opened the cupboard and kept it in a suit and blah blah. As I was doing nonsense, my acts were absolute nonsense. And then when I did the show, second show, and when I got the money, I remember I got about 20 rupees, 15 or 20 rupees. And then I came and gave it to my mother. My mother said, have you started a job? I said, almost I'm doing a job, but the job is night. It's a night-time job. ठीक है. अच्छा रात को तो मैंने, because you see, I had to go in shows in the evenings. In the evenings. So I never had the explanations. तो parents expect करते थे कि this will be the kind of job that you will do. नहीं. Then one day somebody said कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा talented है. My father said, talented? वो ना हिंजार, उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली, पढ़ाई छोड़ दी, कहता है घर को सपोर्ट करूँगा, और पढ़ाई छोड़ दी, और देवोर क्या talented होगा? कहने लगे साहब, he is an excellent artist. Artist? कहाँ? वो तो मैंने उसको भी परसों किसी कंपनी के शो में देखा था यार, वो तो बड़ा तूफान है वो। ओह अल्लाह माफ़ करे, वो कौन साहब थे, अल्लाह का भला करे. I got an excellent beating from my father. बहुत मारा उन्होंने मुझे. And he said that you have got into this business, तुम हमारी नाक कटवाओगे और फलाना ढिमकाना. Although I don't come from a very well-to-do family, but my father was a mediocre. लेकिन उस वक्त honor. But you see, but yes, you see, he wanted me to study, and he had higher dreams for me. And he used to say that sky is the limit. You keep on working, and you कहने लगे बेटा side by side दोनों भी काम कर सकते हो. You can work and you can study, but I want you to study. मैंने कहा जी पढ़ने में मेरा दिल तो अब लगता नहीं. Let's be very honest. उन्होंने बहुत मारा. कहने लगे कि this was the reason you gave up your studies. And actually that was not this. The show business was not the reason. Exactly. लेकिन फिर खैर अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होनी थी, और I was bound to get popularity by Allah subhanahu wa ta'ala. तो जिसको अल्लाह ताला देना चाहता है उसको कौन रोक सकता है. उसके बाद कैसे ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ? फर्स्ट परफॉर्मेंस, सेकंड, पहले यूनिवर्सिटी शोज से, और व्हेन वाज योर रियल टाइम परफॉर्मेंस जो पहली बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने हो? देखिए पब्लिक के सामने तो मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई, बट आई हैड टू फेस ग्रेट एम्बैरेसमेंट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टेलीविजन. आई वाज रेकमेंडेड टू मिस्टर अमीर इमाम, सैयद अमीर इमाम,
the one-time PTV producer and retired as one of the directors of PTV. I was introduced by Santosh Russell to him, and she said that Moeen is an excellent stage actor, artist, and he's very good at his stand-up comedy. So why don't you try him and let him act as well. Let us explore this quality of his. So at that time I used to do impersonations. So I started talking in Wahid Murad Saab's voice and then Muhammad Ali, because I never had a practical experience of acting. I never faced a camera before. That was for the first time ever I faced the camera. This was in 1967. And the kind of language was used by Sayyid Amir Imam, it was disgusting and it was totally embarrassing. And he said, if we need Muhammad Ali, we'll call him. If we need Wahid Murad, we'll call him. If we need Larry, we'll call him. We want you to do what you are. I said, sorry sir, I am so inexperienced, I cannot do this. I cannot do your way, I can do it my way. تو اس وقت impersonation کا جو ہے مطلب نہیں پتا تھا سب کو. It was something so unique that actually you were... Unique, and you see, impersonation have never been recognized as an art. Exactly. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب I used to do impersonations but not anymore. You see, I do impersonations now as fun. But I don't do it as a profession. I do it in a different way. Now I play characters, and the characters, alhamdulillah, I have played. Like my present program which is being aired for the past 6 years now, Loose Talk. Usme I have disguised myself into how many characters? 340 or 338 characters. انڈیویجولائزیشن کیسے کرتے ہیں ہر کیریکٹر کے ساتھ؟ I mean, how can you be so different, and you have been in each of your character? دیکھیے, I used to hear this word God gifted. So I used to say کہ جی ہر آدمی یہ بول دیتا ہے God gifted ہے. بے شک God gifted ہی ہوتا ہے سب کچھ. And what is God gifted thing that I understood by performing Loose Talk? Yani every week Anwar Maqsood writes a different topic, and you see, I am never given a script even a day before recording. It is at the spur of the moment. He brings it there at the 11th hour and says کہ یہ کرنا ہے. تو اب وہ اس کو وہاں پڑھتا ہوں میں. پڑھنے کے بعد ٹون اس کا ٹیمپو سیٹ کیا, کیسے بولنا ہے, میک اپ کا اچھا یہ لگا لیتے ہیں, ایک آنکھ یہ کر لیتے ہیں, یا فرینچ بیئرڈ لگا لیتا ہوں, ادھر یہ کر دیتا ہوں, ادھر ایک اسکار ڈال لیتا ہوں. تو وہ کرتے 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 وہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے اتنے سارے کر لیے. اور جب میں نے ان کو دیکھا, آدمی کو اپنے کیے کام کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھ سے جب لوگوں نے اتنی تعریف کرتے تھے تو اب میں نے اس کو بیٹھ کے دھیان سے دیکھا. ٹھیک ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آیا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکا. اور at the twilight of my career, I think I have played an excellent inning. آپ کے پیرنٹس نے کب وہ چیز ایکسیپٹ کی فائنلی that you are an artist? This is also a very interesting story. Finally he had to accept it that I am an actor now, I am in show business. So then he used to have full queries for me, کدھر گیا تھا, کدھر آیا, کیا کیا, وہ کیا, what is the time, is this the time to come home, and blah blah. Finally he started compromising, and he compromised to a level where he just kept quiet, and he was an excellent observer. He is an excellent observer, alhamdulillah. I love them and they love me, and what I am today I am because of their prayers as well. And so I was doing a show for President Zia. تو he said کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا I'm going to the show for President. تو کہنے لگے کہ اچھا میں بھی چلوں گا. میں نے کہا جی وہ تو بڑا سیکیورٹی وغیرہ وہ ہے, انہوں نے پہلے سے اس کے دعوت نامے اور وہ کر کے دیے ہیں.
تو مجھ سے کہنے لگے تمہیں کون روکے گا. So I could feel the pride of a father. Right. کہ جی you are a known man, who is going to stop you? I said نہیں ایسا نہیں ہے, there is a law and we should abide the law and I am a gallant and worthy citizen, I should. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا I'll speak to the concerned authorities and let me see if they can issue me a pass. Though the time was very short, but I contacted them and they said, Moin Akhtar Sahab, your father is more than welcome and no problem. We'll intimate. We don't have time to make all those what do you call passes and all. ٹھیک ہے. So, but they informed the forces. تو پہلی پرفارمنس اپنے فادر کے ساتھ تھی آپ؟ نہیں ان کو دکھایا. So then I said to President, میں نے کہا sir, my father is also gracing the. So President was sitting and then the military, the ADC came to me at the backstage and said, President wants to talk to you. So I had to walk in and then so he got up. Jasa was very nice to us, to all the artists in fact. And he said کہ بھائی بہت خوشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا sir, my father wants to meet you. He's there. So he was in the third row. So he said, the President Sahab was trying to go to his seat. Then ابا آگے بڑھے تو انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ بھئی آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ تو بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. I was so happy. But then one day when he got the news that I have received the President Award for the Pride of Performance, he was very happy, he was full of joy and happiness. And then when I got the Sitara Imtiaz, then my mother said that he was all with tears in his eyes and he said کہ اللہ نے دیکھو اس کو کتنی عزت دی ہے اور اب وہ کہتے ہیں اللہ تمہاری عزت میں اور اضافہ کرے, اللہ تمہاری شہرت میں اور اضافہ کرے, تمہاری صلاحیت میں اور اضافہ کرے. جی. آج کل یوتھ میں ہم نے ایک ڈپریشن کا ایلیمنٹ پایا ہے. ایوری ون از فرسٹریٹڈ, ایوری ون ڈز ناٹ نو واٹ ٹو ڈو, ویئر ٹو گو. یوتھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بڑے ہو کے لائک ہمیں کیا کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے. جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے اور باہر جانا ہے. What is the thing required to eliminate that element of frustration in the youth? دیکھیے بات ان کی بات بھی ٹھیک ہے نوجوان نسل کی کہ ماں باپ اتنا سب پیسہ لگاتے ہیں, اتنا سب کچھ کرتے ہیں. کس لیے سب کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پڑھے لکھے, زندگی میں کوئی مقام حاصل کرے, کچھ کام کرے. اور اسی طرح سے پھر اس کی آنے والی نسل اس کو دیکھے اور اس کو اپنا رول ماڈل بنائے. جب وہ پڑھ لکھ کے پریکٹیکل زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ہر چیز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, نوکری کے, آگے بڑھنے کے, صلاحیت کے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم میں کوئی چیز, کیا چیز ٹھیک ہے ہم میں؟ مجھے آپ بتائیے. یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا کیونکہ میں اس ملک کا ایک رہنے والا ہوں, لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک نے مجھے کیا دیا. میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کو کیا دیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو خوشی دی, میں نے لوگوں کو قہقہے دیے, میں نے لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کو شیئر کیا میں نے. اور لیکن ہم ہر شعبے میں ہم بے ایمان ہیں. کیوں ہیں؟ تعلیم کا شعبہ, اس میں سفارش اور سیاست ہے, سیاست کے اندر سیاست ہے, اور رشوت ہم لیتے ہیں, بے ایمانی ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, دوسروں کو تکلیف ہم دیتے ہیں, دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں, مسکین مسافر محتاجوں کو ان کا حق نہیں دیتے, کسی کی مدد نہیں کرتے, اپنے لیے سب جمع کر کے رکھتے ہیں, اپنے سے آگے نہیں سوچتے. تو آپ یہ دیکھیے ایسے معاشرے جو ہیں وہ اگر آپ اتنے برے ہو رہے ہیں جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس میں جو قومیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتی اور جو ان سب چیزوں میں نافرمانی میں جب بہت آگے چلی جاتی ہے, تو اللہ نے کہا ہے
میں ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہوں اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم کو اپنے آپ پہ جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے, جو کروڑ پتی ہے وہ اربوں پتی ہونا چاہتا ہے, جو اربوں پتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا یہ تو چاہتا ہے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں, پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جس کی تنخواہ 12,000 روپے مہینہ ہے, اس کے گھر کے اخراجات 80,000 روپے کے ہیں. یہ کون سی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی؟ اور یہاں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں, لمیٹڈ ہیں, اور ان کے اخراجات جو ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ شارٹ کٹس مارتے ہیں, شارٹ کٹس مارتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, دیکھیے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا, حرام, بے ایمانی, چوری چکاری, ان سب چیزوں سے لوٹ کے, یہ سب چیزوں سے کھلایا, تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسے ہی نکل جائے گا. آپ دیکھیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا وہ. اگر اس کے پاس رہے گا, جمع بھی ہوتا ہے, تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا. تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں, جانور نہیں ہیں. ہم کو صحیح ہونا چاہیے. ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں, چھین لیں لوگوں کو. 1200 روپے 800 روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم. کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک انسان کی زندگی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر وہ انسانی فارم میں آتا ہے, پھر وہ دنیا میں آتا ہے بے سہارا, بے بس. ماں اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, پالتی ہے, پھر وہ گرم سرد کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, دھوپ ہے, بارش ہے, اور پھر ایک آدمی اس کو ایک 500 روپے کے موبائل کے لیے اتنی تک و دو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. اللہ استغفر اللہ. آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے؟ کیوں یہ کیوں بھول گئے؟ دیکھیے نا, کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤ گے کہاں تم؟ آؤ گے تو تم میرے پاس نا. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل, آئی کوٹ قرآن, کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. آر وی ٹرو ہیومن بینگس؟ آر وی ٹرو مسلمس؟ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ پہلے تو یہ بتا. ہمیں تو نہیں, مجھے تو نہیں سمجھ رہا. آنے والی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں, جانے والی سڑک سے آ رہے ہوتے ہیں. پان کھائیں گے, باہر منہ نکالیں گے, پچ کر کے تھوک دیں گے. کچھ بولو تو کہتے ہیں کون سا تم پہ تھوک دیا. یہ کیا قوم ہے یہ؟ اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. بس 11 فٹ سطح سمندر سے نیچے ہے کراچی. ایک باڑھ آ گئی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی یہاں کوئی رہتا تھا. اور پڑھیں قرآن, ایسی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی. یا آسمان سے عذاب بھیجتا ہے یا زمین سے عذاب بھیجتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کچھ گائیڈنس کہاں سے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرے آدمی, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں الحمدللہ. آج کل کیا کرنا چاہیے جو حالات ہیں؟ کچھ نہیں. دیکھیے یہ بیسک ٹریننگ, آپ اپنے بیسک جو سیکھنے والی جو جگہ ہے, دی اونلی پلیس ویئر یو اسٹارٹ لرننگ از یور اون سیلف, اینڈ آپ کا اپنا گھر جہاں سے آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, استاد ہیں, آپ کے دوست ہیں, پھر وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں. ہمارے ارباب اختیار لوگوں کا کیا وہ ہے؟ آپ آج کل جو سیاست میں جو لوگ ہیں, یہ سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ جو گفتگو کرتے ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے زبان استعمال ہو رہی ہے, یہ اس میں کیا ڈیسنسی ہے؟ کیا سیکھیں گے ان سے؟ صحیح. آپ کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ میں نے تو خدا کا شکر ہے میں نے ان سے کچھ نہیں سیکھا. ان لوگوں سے آپ نے کہاں سے سیکھا زندگی میں؟ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا, اور اچھے بڑوں سے سیکھا. میں اٹھا بیٹھا بڑے اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں میں, جو بتاتے تھے کہ کمٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے, جو یہ بتاتے تھے کہ اپنے مفاد سے زیادہ اپنے ملک کے مفاد کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ یہ مجھے بتاتے تھے کہ چھوٹوں سے اچھا سلوک کرو. وہ یہ بتاتے تھے کہ اپنی نظروں میں شرم حیا رکھو. وہ یہ بتاتے تھے
کہ فضول خرچی نہ کرو. وہ یہ بتاتے تھے کہ پڑھو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. ہمیں تو بہت کچھ, اور اللہ کا شکر ہے ہم. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بلڈ میں, میرے بلڈ میں تو یہ ہے سیکھنے والا, کہ مجھے ایک نیا بچہ بھی کل کوئی چیز سکھائے گا, اور اگر وہ صحیح بات ہے, اچھی بات کر رہا ہے, تو میں اس کی بات کو سنوں گا. کہیں پہ میں نے پڑھا تھا آپ کے بارے میں کہ the reason for your success is your flexibility to accept change. Alhamdulillah, I am very flexible. I don't impose my views to anybody کہ نہیں جی یہ کرنا ہے. I just leave a point for everybody to think کہ جی دیکھیے یہ ہے, کیا ہم ٹھیک چل رہے ہیں. اگر پاکستانی نوجوانوں کو آپ اپنی نظر میں رکھیں اس وقت, آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے, وہ کس طرف جائیں؟ میں ایک بات ان کو سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جذباتی فیصلے نہ کریں, جو بھی کام کریں اس کو سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے. جو پہلی چینج آنی چاہیے نوجوانوں میں وہ یہ کہ صحیح لوگوں کو منتخب کریں جو پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ کریں. جب آپ نے سڑکوں پہ ہی نکل آنا ہے سب نے, تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے. شٹ ڈاؤن کریں, تالا ڈالیں اس پارلیمنٹ کے اندر. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ صحیح لوگ پارلیمنٹ میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں. That is another thing. You are so right. You are so right. بالکل ٹھیک. تو کچھ برے جا کے اچھے ہو جاتے ہیں, کچھ اچھے جا کے برے ہو جاتے ہیں. آپ کا ہیومر ایک پازیٹیو ہیومر ہے, بہت کلاسی ہیومر ہے. جی جی. یور ہیومر از ڈسٹنگوشڈ فرام آل دا ادر پیپل ہو ڈو ایوری تھنگ فار ہیومر ایز ویل. تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ کہاں سے آتی ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں جن لوگوں میں اٹھا بیٹھا جی, ان میں قریش پور صاحب, جی, ان میں عبید اللہ علیم صاحب, عبید اللہ بیگ, جون ایلیا, اور شبنم رومانی صاحب, اور احمد ہمیش, اور یعنی اس طرح کے افتخار عارف, اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی, اقبال صفی پوری, ان لوگوں کی صحبت رہی تو ان سے بہت سیکھنے کو ملا. کیونکہ یہ دیکھیے جب مذاق بھی کرتے ہیں تو بڑی شستگی سے اور بڑی شائستگی سے, یعنی اور ایسے فقرے بازی کرتے ہیں, ایسے فقرے کہتے ہیں کہ وہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی بلکہ دل خوش ہوتا ہے. تو اب دیکھیے دو بڑے آدمی جملے بازی کیسے کرتے ہیں. جوش ملی آبادی صاحب, ان کی صادقین صاحب کی پینٹنگ دیکھنے کے لیے گئے, بہت اصرار کیا, صادقین صاحب نے تو بلا لیا ان کو کہ آپ آئیے جوش صاحب. جوش صاحب نے کہا چلیے میں حاضر ہوتا ہوں. اس زمانے میں وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ کرتے تھے, تجریدی آرٹ. تو تجریدی آرٹ سمجھنے کے لیے بھی ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ان بکھرے ہوئے رنگوں میں آپ کو وہ پینٹر کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جس وقت اس نے یہ پینٹ کیا, یہ کس چیز کی عکاسی کر. تو جوش صاحب دیکھ رہے تھے. اب جوش ملی آبادی اور صادقین دو اپنے اپنی فیلڈ کے ہاتھی, تو انہوں نے دیکھا ان کا ایبسٹریکٹ پینٹنگ اور کہنے لگے بھائی صادقین معاف کرنا, یہ تمہاری پینٹنگ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے جوش ملی آبادی سے کو جواب دیا کہ سر جب میں 7 برس کا تھا تو مجھے بھی آپ کے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے. اب دیکھیے کیسا مذاق ہوتا ہے, کیا بات ہے. زید بخاری صاحب, اور بخاری صاحب سے بھی کئی ملاقاتیں رہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اسلم اظہر صاحب, ضیاء محی الدین صاحب, آپ کی ٹیم جو ہے ایسے لوگوں, اور پھر
پھر اس کے بعد پھر انور مقصود جیسے لکھنے والے سے پھر دوستی ہوئی 34-35 سال پہلے. جی. انور کا ہیومر بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. وٹ ہاں بہت پن ہوتا ہے اس میں, بڑی کاٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایٹ ٹائمز ہی از لٹل ڈینجرس اینڈ انپریڈکٹیبل. وٹ ان اے ویری سٹل وے اینڈ ان اے ویری ہڈن وے. تو وہ کیا تو الحمدللہ ایسے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں رہا تو ان سے بہت سیکھنے کو ملا. اٹھنا بیٹھنا, ایک دوسرے کو مخاطب کرنا, بس یہی ہے. کوئی ایکسٹراڈنری وہ نہیں سیکھا ہم نے, لیکن جتنا بھی سیکھا اس پہ اگر نادم نہیں ہے, اگر خوش نہیں ہے تو نادم بھی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. میسج ٹو دا یوتھ آف پاکستان. لگے رہو, ٹھیک ہے, محنت کرتے رہو, اور خواب دیکھنا بند نہیں کرنا کبھی. ٹھیک ہے. خواب ضرور دیکھنا چاہیے, اور خواب کی تعبیر کبھی نہ کبھی ملتی ہے. صحیح. جیسے علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی ایک تعبیر ملی, اور وہ تعبیر قائد اعظم کی انتھک محنتوں سے یہ ملا پاکستان. اور ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ one skinny man who stood against the entire British Empire by himself without firing a bullet, he got Pakistan. تو ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں بہت سے قائد اعظم ہوں گے مستقبل کے, بہت سے علامہ اقبال ہوں گے. بات یہ ہے کہ صبح کا انتظار کرنا چاہیے. ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے, ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے, ہر دھوپ کے بعد سایہ ضرور آتا ہے, اور ہر آج کے بعد کل ضرور آتی ہے. آپ نے جتنی باتیں کی میرے پاس شکریہ کرنے کے بھی الفاظ نہیں ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. Thank you so much for being with us here today. بہت شکریہ. And I hope everyone there is as inspired and motivated as I am. Or this is a message to the youth of Pakistan. Please do not lose hope. Stay with us in Achievers. اگلے ہفتے تک کے لیے مریم عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.